آج ہم بات کریں گے کہ ترکی میں سلطنت عثمانیہ کو اتنی عزت کیوں دی گئی ہے، سلطنت عثمانیہ کا دور ترکی میں کیسے آیا اور انہوں نے یہاں پر کون کون سی جگہ تعمیر کروائی۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ سب کو بہت اچھا لگنے والا ہے۔ لا تحسب ان الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى او ان الايام۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں۔ میری ہر ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، تو آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو سلطنت عثمانیہ کے بارے میں ہر چیز کلیئر کر دی جائے کہ ترکی سلطنت عثمانیہ کو اتنی عزت کیوں دیتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ ایک وسیع اور با اثر سلطنت تھی جو 13ویں سے 20ویں صدی تک موجود تھی۔ 1299 میں عثمان نے ترک کے شمال مغرب اناطولیہ میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ 14ویں سے 15ویں صدی میں عثمانیوں نے اناطولیہ اور مشرق وسطی کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ 1453 میں عثمانیوں نے بازنطینی جدید دور یعنی کہ استنبول پر بھی قبضہ کر لیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ 15ویں سے 16ویں صدی تک عثمانی سلطنت محمد ثانی اور سلمان عظیم کے دور میں اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا نام عثمان اول 1299 سے 1326 کے درمیان میں رکھا گیا تھا، جو ایک مسلمان شہزادہ تھا جس نے پڑوسی علاقے کو فتح کیا تھا جو کبھی سلجوق خاندان کے زیر قبضے میں ہوا کرتا تھا۔ اس نے 1300 میں اپنی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ عثمانی فوجوں نے پہلی بار 1345 میں بالکانہ سے گزرتے ہوئے یورپ پر حملہ کیا، اگرچہ 1402 میں تیمور کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ 1453 تک عثمانیوں نے محمود دوم کے محض بازنطینی سلطنت کو تباہ کر دیا اور اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا، جو کہ اس کے بعد عثمانی دارالحکومت کے طور پر کام کرتا رہا۔ 1512 سے 1520 کے درمیان سلیم اول کے بیٹے سلمان اول کے تحت سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ سلمان نے عرب کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ 16ویں صدی تک عثمانیوں نے شام اور مصر کے خاندانوں کو بھی شکست دے دی۔ سلطنت عثمانیہ نے اسلام کے لیے کافی زیادہ جنگیں کی اور اسلام کو پھیلانے کی کافی زیادہ کوشش کی، اور ترکی کے لوگ ان کو اسی وجہ سے زیادہ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے اتنی جدوجہد کی تھی۔ 16ویں صدی کے آخر میں عثمانی طاقت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اسٹاریا کے دارالحکومت پر قبضہ کرنے کی ان کی آخری کوشش ناکام ہونے کے بعد 1683 کے نتیجے میں ان کو کافی زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ 17ویں سے 18ویں صدی کے آخر میں روس ترک جنگوں اور اسٹاریا کے ساتھ جنگوں نے سلطنت کو مزید کمزور کر دیا، جیسے 19ویں صدی میں یورپ کا بیمار آدمی کہا جانے لگا۔ اس کا زیادہ تر باقیہ یورپی علاقہ بلکان کی جنگوں 1312 سے 1912 میں کھو دیا گیا تھا، اور پھر پہلی جنگ عظیم 1800 سے 1914 میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ کے بعد اس کے معاہدوں نے سلطنت کو تخلیل کر دیا اور 1922 میں سلطنت عثمانیہ میں مصطفیٰ کمال اتاتürk نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس نے اس کے اگلے سال میں جمہوریہ ترک کا اعلان کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ نے ترکی کی تاریخ، ثقافت اور فن تعمیر کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ آئی ہوپ سلطنت عثمانیہ کی یہ مختصر سی ہسٹری آپ سب کو سمجھ ضرور آئی ہوگی اور آپ کو یہ بھی ضرور پتہ لگ گیا ہوگا کہ ترکی میں ان کو اتنی عزت کیوں دی جاتی ہے۔ ابھی یہ سلطنت عثمانیہ کی بہت مختصر سی ہسٹری ہے، یہ بھی ساری ہسٹری میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی، تو کسی دن اس کی آدھی ہسٹری پہ پھر ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو سے دے مجھے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام